السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے دورہ قرآن 2024 میں ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 19 کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہم نے قرآن کھولا، قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طریقے سے ہمیں بتایا کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ہم کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں، اور کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے جب ہم اللہ سے ملیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور ہم نے جو تھوڑی بہت گرتے پڑتے کوششیں دنیا میں کی، ہم کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تبھی طے ہوگا جب ہم اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملنے کا یقین رکھ کر عمل کریں گے۔ آج کے پارے کا جو پہلا لفظ ہے نا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن نے ہماری ملاقات کی توقع نہیں، جو یقین ہی نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے ملیں گے، لا یرجون لقاءنا، انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے، ہم سے ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، اور یہ کہیں گے کہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا بندہ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتا، یہاں پر ہی رک جانا ہے۔ ہم نے سوچنا ہے کہ کیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کی توقع رکھتی ہوں؟ اگر مجھے اللہ سے ملنے کی توقع ہے تو اللہ سے ملنے کے لیے میری تیاری کتنی ہے؟ ہوتا ہے نا جب ہم کہیں جانے لگتے ہیں یا کوئی ہماری طرف آنے لگتا ہے تو کہیں جانے سے پہلے بھی ہم اپنے کپڑے جوتے بدل کے، نہا دھو کے، صاف ستھرے ہو کے، تیار ہو کے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ ہمارے گھر آنے لگتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کوئی آ رہا ہے، ہم اپنا گھر بھی چمکائیں گے، ہم اپنے کپڑے بھی چمکائیں گے، ہم سب کچھ صاف ستھرا کر کے اگلے بندے کے ویلکم کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم پیچھے 2 پاروں میں پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، مہمانی ہوگی، اللہ میزبان ہوگا اور مومن مہمان ہوگا جنت میں۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کسی اسپیشل بندے سے ملنے جانا ہے، اگر آپ نے نارملی کہیں بازار جانا ہوگا تو شاید آپ تیار ہو کے نہیں جائیں گی، آپ نارملی جو کیجول ہمارا ڈریس ہوتا ہے ہم اسی پہ بایا پہنتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو ہم نے کسی ایسے بندے سے ملنے جانا ہے جو ہمارے لیے بہت اسپیشل ہے، ہمارے لیے وہ اتنا اہم ہے کہ ہم اس سے ملنے کے لیے اپنی طرف سے پورے طریقے سے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ یہی سین اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ سے ملاقات کا ہمیں یقین ہو تو کیا ہم اس تیاری کے ساتھ جاتے ہیں؟ کیا ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے تو ہم اس کے لیے پراپر تیاری کر کے جائیں، کپڑے اچھے ہوں، خوشبو اچھی ہو، ہر طریقے سے، تاکہ ہم جب ہماری ملاقات ہو اللہ تعالیٰ سے تو کہیں کوئی کمی نہ ہو۔ اور یہ خوبصورتی صرف ہمیں اپنی جسمانی طور پر نہیں چاہیے، ظاہری خوبصورتی نہیں چاہیے، ہمیں باطنی خوبصورتی چاہیے، ہمیں روح کی خوبصورتی چاہیے۔ ہمیں ایسا بننا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں تو واقعی میں پتہ لگے کہ بندہ مومن اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمیں پیغام دے دیا ہے کہ جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بغیر دیکھے یقین کرے گا اللہ اسے اجر دے گا۔ جبکہ کافروں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور یہ کہیں گے کہ ہم تو محروم ہی محروم کر دیے گئے۔ آگے ہم جا کے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ السجدہ میں جا کے پڑھیں گے، اور سورہ حامیم سجدہ میں، کہ جب کبھی
کافروں کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا، تو ان کے لیے ان کی موت کا دن جو ہوتا ہے وہ اتنا دردناک ہوتا ہے. ویسے تو یہ کہتے ہیں ہم فرشتوں کو دیکھیں، لیکن فرشتے کو انسان اپنی زندگی میں ایک ہی دفعہ دیکھ سکتا ہے، اور وہ بھی موت سے پہلے. لیکن اس کے بعد تو وقت مہلت نہیں ہوتی نا. جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو اللہ کرے نا کوئی خوشی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ فرشتے عذاب کی خوشخبری لے کر آئیں گے، وعید کے ساتھ آئیں گے ان کے پاس. تو کیا کہیں گے؟ آتے ہی آئیں گے تو کہیں گے اے خبیث روح نکل جسم سے، جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے، جس پر فرشتے سے مارتے اور کوٹتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. جبکہ مومن کو اگر ہم دیکھیں گے تو مومن کا حال کیا ہوگا کہ اسے فرشتے جنت کی خوشخبریاں سنائیں گے، جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں گے. آگے ہم انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے. جب مومن کے لیے آتے ہیں الفاظ کہ فرشتے مومن کو آ کے کہتے ہیں اے روح مطمئنہ، اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی روح، چل ذرا راضی خوشی نکل، اللہ کی نعمتوں کی طرف چل. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ خود کہے گا آجو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، آجو میری جنت میں داخل ہو جاؤ. ہمیں اطمینان والی روح بننا ہے، اور اطمینان والی روح کے لیے وہ سارے کام کرنے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا. کیونکہ جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے اعمال بھی جو ہے وہ غارت ہو جائیں گے. اگلی آیت میں یہی پیغام ہے. اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کو ہم انہیں پراگندہ زروں کی مانند کر دیں گے. اللہ تعالیٰ عیش بنا دیں گے، راکھ بن جائے گی، خاک کی طرح اڑا دیے جائیں گے. آپ اور میں کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اگر زندگی میں محنتیں کریں، ہم تھکیں تو ہماری تھکاوٹ کا اس طرح سے نعم البدل ملے. یہ تو نقصان ہو جائے گا نا کہ پوری زندگی آپ ایک کام کے لیے تھکتے رہے، آخر میں جب آپ گئے تو آپ کو پتہ چلا لاکھ تو نکالنا ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے غلطی کی. اچھا 10 بیویوں کی تو کہانی سنانی ہی نہیں تھی، میں تو ساری زندگی ہر ہفتے اور ہر مہینے سناتی رہی اور کھیر پکا لوگوں کو کھلاتی رہی. نہیں، ہم نے وہ کام کرنا ہے جو صحیح طریقے کے مطابق ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کریں گے، ہم پیچھے پڑ چکے نا، مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے لیکن وہ برہنہ طواف کرتے تھے، تو وہ طواف کے قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو طریقہ نہیں بتایا، جو کام نہیں بتایا، اس کام کو کرنے سے ہم نہیں رک سکتے نا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اگر وہ کر بھی لیں گے تو ہم اجر تو نہیں پا پائیں گے اس کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کبھی اس کا اجر نہیں دیں گے. البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بڑا بہتر ہوگا، ان کی خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی. اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر بادشاہت صرف رحمان ہی کی ہوگی، ملک صرف رحمان ہی کا ہوگا. اور یہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا. اس دن ہولناکیاں اتنی شدید ہوں گی کہ انسان گھبرا جائیں گے. لیکن بعض اہل ایمان، یہ جو آیا نا کہ اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ کہ کافروں کے لیے وہ دن بہت بھاری ہوگا، یعنی کہ کافر جب دیکھ لیں گے، اپنے سر کی آنکھوں سے حقیقت دیکھ لیں گے، وہ تب پچھتائیں گے. اس دن انہیں دکھ ہوگا. جبکہ اوپر اللہ نے بات کی کہ جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا، خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی. اہل ایمان کے لیے قیامت کا دن اپنی ساری ہولناکیوں سمیت بہت مختصر ہوگا. ان کا آسان حساب ہو جائے گا، اتنا آسان کہ کیلولے کے وقت کی فارغ بھی ہو جائیں گے. جنت والے اپنے اہل خاندان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے اور حوروں کے ساتھ دوپہر کو استراحت فرمائیں گے. آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز ادا کر لینا. مسند احمد میں یہ روایت ملتی ہے. آپ سوچیں اتنی دیر میں ہم فارغ ہو جائیں گے اگر ہم ایمان پہ جمے رہے، اس دنیا میں ڈٹے رہے. جبکہ کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آسمان پھٹے گا، بادل ہی بادل آ جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سمیت جلوہ گر ہوگا. میدان حشر میں ساری مخلوقات جمع ہوں گی. اور پھر جو کافروں کا حال ہوگا، اگر ہم ان چیزوں کی ڈیٹیل پڑھیں گے حشر میں کیا کیا ہوگا. ہم نے کافی عرصہ پہلے ایک لیکچر کیا تھا جس میں ہم نے یہ ساری ڈیٹیل سٹیپ وائز کی تھی کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کیا کیا ہوگا، قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، حشر میں کیا کیا ہوتا ہے. اور حشر میں ہر بندے کا حال مختلف ہوگا.
ہر ایک کی حالت مختلف ہوتی ہے، اور ہوگی کیسے کہ ہر بندہ اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا. کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا اور کسی کا ٹخنوں تک، کسی کی گردن تک، اور کوئی اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، غوطہ زن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بھی بچائے. ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب الحشر. ٹھیک ہے، اللہ سے حشر کے دن کی بھی جو ہے وہ پناہ مانگا کریں. اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں بچا لے. اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. دونوں آیات کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے بعد اپنے لیے ایک سوال لکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو اس دن نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا، وہ کہے گا انگلیاں چبا چبا کر، کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اہم کیا چیز ہے؟ ہدایت کا راستہ، وہ راستہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ انگلیاں چبانا کہاں سے آ گیا؟ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، آپ کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے. آپ کبھی امیجن کریں اپنے اس بچے کو جسے آپ ڈانٹنے کے لیے بلائیں اور وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی انگلیاں منہ میں اور وہ اپنے ناخن چبا رہا ہو. اس بچے کی کیا فیلنگ ہوگی؟ یہاں وہ فیلنگ بتائی گئی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے ہوگا نا، پھر اسے افسوس ہوگا، ہائے کاش میں سنت پہ چلا ہوتا، میں نے سہیلی کوئی ایسی بنائی ہوتی جو دیندار ہوتی، جس نے مجھے صحیح راستہ دکھایا ہوتا، جس نے مجھے جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کے راستے کی طرف لایا ہوتا. آج انتہائی دکھ کے ساتھ، یہ بات میں آپ کو اس لیے کہتی ہوں نا کہ انتہائی دکھ کے ساتھ، کہ دکھ کا ہی مقام ہے. ایک تو ہم نیکیاں کرتے کوئی نہیں، پہلی بات، اور اگر ہم کوئی نیکی کرنے کی غلطی کر لیتے ہیں تو پھر ہم وہ سنت کے مطابق نہیں کرتے. تیسری چیز یہ کہ اگر ہم نیک راستے پہ چل پڑتے ہیں، ہمارے اپنے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست یا یہ گھسیٹ کے باہر لے جائیں گے واپس. شیطان ہر شکل میں وار کرے گا نا. پیچھے پڑ آئے ہیں، شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ سے حملے کروں گا. جب ہمیں پتہ ہے شیطان نے حملہ کرنا ہے تو ہم اس حملے کے لیے اپنے آپ کو کیوں نہیں تیار کرتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہر طرف سے آئے گا، تو ہمیں محتاط ہو کے عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہر وہ عمل کرنا ہے جو سنت کے مطابق ہو، ہر وہ راستہ اپنانا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہو. اندھی تقلیدیں کر کے نہیں چل پڑنا. آپ ہر بندے کو قابل تعظیم سمجھیں لیکن قابل تقلید نہ سمجھیں. تقلید تو اسی کی ہوگی نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ چلے گا. پھر ہمیں شیطان ہر شکل میں آتا ہے نا ہمارے ارد گرد، اور شیطان جب آتا ہے تو شیطان گمراہی کرنے کے ساری چالیں چلتا ہے. اور اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. اللہ اگلی آیت میں ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم اس دن انسان افسوس کیا کرے گا کہ میں نے اگر اس بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا جب نصیحت میرے پاس آ پہنچی. اور شیطان تو انسانوں کو وقت پر دغا دینے والا ہے. آپ قرآن پڑھنے آئیں، آپ نے دورہ قرآن سنا، آپ کے ایمان نے جوش مارا، اب تو میں یہ بھی کروں گی وہ بھی کروں گی، اس کے بعد تو میں نے تجوید بھی سیکھنی، تو تفسیر بھی پڑھنی، تو میں نے گرامر بھی سیکھنی، تو میں نے یہ بھی تو وہ بھی. جیسے جیسے ہم اتراؤ کی طرف آ رہے ہیں، دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا شیطان اپنی ساری خباستوں کے ساتھ کھلے گا. اس دن پتہ لگے گا عشاء کون پڑھتا ہے، اس دن پتہ لگے گا اگلے دن عید کے دن فجر کون پڑھتا ہے، اور اس دن پتہ لگے گا کہ مہمانوں میں اور عید کے کھانوں میں اور کچن کی مصروفیات میں زور کسے یاد رہتی ہے. اس دن پتہ لگے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح رزلٹ ڈے ہوتا ہے نا، پوری محنت کے بعد آپ نے پوری تیاری کی، پیپرز دیے، اور آپ کا ایک دن ہوتا ہے جس دن آپ کو انعام ملتا ہے، رزلٹ ملتا ہے. مومنوں کے لیے عید کا دن اس رزلٹ کو لینے کا دن ہوتا ہے. آپ کی پورے مہینے کی محنت کا اجر آپ کو عید والے دن دیا جاتا ہے. جب آپ عید کی نماز پڑھیں یا جب آپ عید کے لیے دعائیں کریں، یا اگر آپ عید کی نماز کے لیے نہیں جاتے تو آپ گھر میں بیٹھیں، مطلب عورتیں ہیں اگر فرض کریں وہ نہیں جا پاتی، نہیں جا سکتی،
تو کم از کم دعائیں کریں، پورا دن اللہ سے دعا کریں، اے اللہ جو کچھ میں نے کیا قبول کر لینا، مجھے نہیں پتا، اے اللہ عید آ گئی ہے، رمضان کی رحمتیں برکتیں تو چلی گئی، لیکن آپ اپنی رحمتوں اور برکتوں پر ہمیشہ میرے اوپر حاوی رہیے گا، اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کے ذریعے مجھے اس قرآن پر چلنے والا بنائیے گا، مجھے ثابت قدمی دیجیے گا۔ کوئی بندہ عید کی نماز نہ چھوڑے، عید کے تینوں دن آپ کی کوئی نماز مس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ عید کے 3 دن ثابت قدم رہ جاتی ہیں اپنی نمازوں پہ اور اپنے روز کے قرآن پہ، میرے ہاتھ میں مصحف ہے، میں آپ کو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ عید کے دن ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے واروں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، اور جب شیطان دیکھتا ہے نا کہ اس نے تو عید کے دن بھی میرے کسی وار کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ کب تک وہ حملے کرے گا؟ جب تک وہ دیکھے گا کہ یہ بندہ میری مان رہا ہے۔ اچھا شیطان دماغ میں ڈالے گا بھی سو جاؤ نا، صبح عید کی تیاری کرنی ہے، پوری رات جاگتے رہیں گے، فجر کی نماز کے لیے آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور اگر خیر سے فجر کے لیے اٹھ بھی جائے تو ظہر کھانے پکانے اور کچن میں گزرتی ہے، ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگلا پیغام یہی ہے، اور رسول کہے گا اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یہاں آ کے رک جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے نا، شفاعت وہ کیسے کریں گے؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے اور ہمارے پاس عمل نہیں ہوں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم نے ان کی سنتوں پہ نہیں عمل کیا ہوگا، ہم نے فرائض ادا نہیں کیا ہوں گے، ہم نے کبھی حج زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، چلے میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بہت بڑے گناہ کیے، بٹ جو فرائض تھے وہ بھی ادا نہیں کیے ہوں گے، تو مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے جو ہے آؤ، کوئی بات نہیں، اگر تم دنیا میں اسی بات پہ تم نے کوئی کام نہیں کیا کہ میں تمہاری بخشش کروں گا، آ جاؤ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت فاطمہ سے کہا تھا، جو جنت کی خواتین کی سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ مجھ سے دنیا میں جو چاہے لے لو، قیامت کے دن یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے کوئی شفاعت کر سکوں گا، سفارش کر سکوں گا۔ ہمیں وقت رہتے قرآن سننا ہے۔ دیکھیے قرآن کو چھوڑنا اور قرآن سے بے راہ ہو جانا، قرآن سے جو ہے وہ غفلت دکھانا، یہ ناکامی کی بہت بڑی وجہ بننے گی، دنیا میں بھی تو بنتی ہے، آخرت میں بھی بنے گی۔ آپ نے بہت پہلے، میں تو شاید اپنے بچپن کی بات کروں گی، ہم نے ایک پوئم سنی تھی قرآن کی فریاد پہ، اور وہ دلوں میں ایسے بیٹھ گئی کہ واقعی لگتا ہے کہ قرآن آج رو رہا ہے۔ آج قرآن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہاں گئے ہو، کیوں نہیں مجھے بلاتے اور مجھے پڑھتے، کیوں میرے سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ وہ کسی نے لکھا تھا، مجھے نام یاد نہیں کہ کس نے لکھا تھا، بٹ ہم نے بچپن میں اس کو یاد کیا تھا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، مجھ سے محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی میں ستایا جاتا ہوں۔ قرآن کا مقصد تو پڑھنا تھا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہاں جب قسم اٹھانی پڑے، جب بیٹی کو رخصت کرنا پڑے، جب کوئی مر جائے اور قرآن خوانی کرنی پڑے، پھر ہمیں یاد آتا ہے اچھا قرآن پڑھے، نکال لو سارے، بس ہم نے قرآن کو بس اتنا ہلکا لے لیا۔ قرآن تو وہ کتاب تھی جس کو ہم نے 24 گھنٹے پڑھنا تھا، جس پر ہم نے 24 گھنٹے عمل کرنا تھا۔ اچھا یہاں ایک بات اور، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اور میں 24 گھنٹے قرآن لے کے بیٹھے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ہم 24 گھنٹے اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، اجر ہی اجر ملے گا۔ آپ صبح اٹھتی ہیں اور آپ سارے کا سارا کام گھر کا اس نیت سے کرتی ہیں کہ آپ کے بچے اور آپ کا شوہر اللہ تعالیٰ کی عبادات اچھے طریقے سے کریں اور آپ ان کی اچھے طریقے سے خدمت کریں، وہ بھی آپ کا صدقہ شمار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالے گا محبت سے، وہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں کاؤنٹ ہی نہیں کرتی کہ یہ بھی چیزیں صدقہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی، ہم کام کرتے جاتے ہیں، پیچھے نیتیں میٹر کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا انما الاعمال بالنیات، اعمال تو نیتوں کے ساتھ ہیں، نیتوں کے ساتھ اعمال کیسے؟ جب ہم نے نیت کر لی تو اللہ ہمیں اس چیز کا اجر دے گا۔ اگر ہم اس نیت سے سوتے ہیں کہ میں فریش ہو کے اٹھ کے اللہ کی عبادت کروں، اجر ہے، آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، سونے کی دعا پڑھ کے سوئیں، آپ کو 6 گھنٹے سونا ثواب لکھا جائے گا۔
لیکن شرط کیا، آپ جو کچھ بھی کریں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کریں۔ لہٰذا ہم نے اس قرآن کو نہیں چھوڑنا اور اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا ہے۔ اچھا، مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ اس لیے اتارا آہستہ آہستہ کہ ایک تو یہ کہ آپ کو ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جو جو چیز ضرورت ہے وہ ملتی رہے، دوسرا یہ بھی کہ دل مضبوط رہے۔ آج ہم ایک دن میں قرآن نہیں پڑھ سکتے نا، ہمیں قرآن کو نازل ہوتے ہوئے 23 سال لگے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم 23 دن میں قرآن مکمل کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے 2-4 دن میں قرآن مکمل کر لینا، نہیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک تو ترتیل سے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت انداز میں پڑھو۔ آگے جا کے سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن کو ہم نے جدا جدا کر دیا تاکہ لوگ اسے رک رک کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا۔ قرآن کی مثال تو ہمارے دلوں پر بارش کی اسی ہے، تھوڑی 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 پڑتی رہے گی، مردہ زمین کو زرخیز کرتی جائے گی، اور اس پر اگر ہم عمل کے پودے لگانے لگیں گے تو پھر ہمارے دل کے باغ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو یقیناً ہم کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس حکم کے مطابق ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، سپیڈ میں نہیں پڑھنا۔ ایسے نہ پڑھیں کہ آپ 2 لفظ کھا گئے اور 10 لفظ کھا گئے، نہیں، ایک ایک حرف کا حق ادا کر کے قرآن پڑھیں ہمیشہ سے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ یعنی کہ جیسے جیسے سوالات کیے جاتے اللہ تعالیٰ قرآن اتارتے جاتے، جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ہمراہ اس کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری طرح بارش برسائی گئی، کیا پھر بھی اسے نہیں دیکھتے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم پر مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے ساری قوموں کی مثالیں بیان کر دیں اور کہا ہم نے ان کو فلاں 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 کو ان کو ہلاک کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ میرے نافرمان تھے، ہماری حکم عدولی کرتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور بتایا کہ مکہ والے تو قوم لوط کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، قوم لوط کی بستیاں ان کے راستے میں آتی تھیں، سمود کی بستیاں، امورہ کی بستیاں ان کے قریب سے گزرتی تھیں۔ امورہ اور صدوم نام ہیں ان بستیوں کے، تو یہ ان کے پاس سے گزرتے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے تو ان بستیوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا، اس کے باوجود بھی یہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں، انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ آج ہم بھی تو کتنی ہی قبریں دیکھتے ہیں، چلیں بستیاں نہ صحیح ہم جو ہے وہ پرانی ایسی جگہ نہ بھی دیکھ پائیں تو کم از کم ہم قبریں تو روز دیکھتے ہیں نا، روز قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کبھی کبھی قبرستان کے اندر بھی راستہ ہوتا ہے، اندر سے بھی گزر آتے ہیں، کیوں نہ قبریں دیکھ کے ہمارے دل ہولتے، کیوں نہیں کسی قبر کے اوپر نام۔ اچھا کسی دن پتہ ہے کیا کریں آپ لوگ، میں نے ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ آپ قبرستان کے اندر جائیں اور جا کر نا ساری قبروں کے نام پڑھیں، آپ کو ہر قبر پہ نام پہ بھی تھوڑا سا آپ کا دل کھولے گا اور ہولناکیاں کھائے گا۔ جب آپ قبر پہ لکھا پڑھتے ہیں نا چودھری فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے، پھر نیچے لکھا ہوتا ہے بعض قبروں کے نیچے اس بندے کی ڈگری، اس کا ٹائٹل، بعض قبروں میں نا کتبے کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے نام کے نیچے اس کا عہدہ۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ ہم قبرستان میں کھڑے ہیں، آپ نے 10 قبریں دیکھیں، ایک عہدے والا تھا، ایک چودھری تھا، ایک ملک تھا، ایک جو ہے وہ نارمل سا کوئی غریب کسان جسے کوئی نہیں جانتا، ایک کوئی مزدور دیہڑیوں والا،
کسی کو کوئی نہیں جانتا. بٹ آپ ساری قبروں کو اگر دیکھیں تو نام جتنے مرضی لمبے کلابے ملا کے آپ رکھ لیں, اوپر کیا لکھا ہوتا ہے کہ مرحوم. ایک چیز جو سب میں کامن. دوسرا کامن یہ کہ سارے کے سارے قبروں کے نیچے ہیں, بالکل مکمل خاموشی ہے. ان میں سے کہیں پر چودھری صاحب کی قبر میں سے تھوڑی آواز کوئی آ رہی ہوتی ہے, ملک صاحب کی قبر سے تھوڑی کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے. آپ قبروں کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ اللہ جانتا ہے. برزخی زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا. ہمیں اتنا ہی پتا جتنا ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں بتایا گیا کہ وہاں سزائیں بھی ملیں گی, جزائیں بھی ملیں گی, وہاں سوالات بھی ہوں گے, جوابات بھی ہوں گے. لیکن کیسے ہوں گے واللہ عالم, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو ساروں کو پتہ چلتا ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے. دنیا کی ساری مخلوقات اس آواز کو سنتی ہیں, وہ جو عذاب قبر کی آواز ہوتی ہے ساری سنتی ہیں. تو جب ہم قبروں کو دیکھتے ہیں تو ساری ایک جیسی ہیں. اللہ کرے یہ کیوں نہیں نصیحت پکڑتے, ان کے تو مسخرے پانی ختم نہیں ہوتے. دین پر چلنے کے لیے تو نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا, لہٰذا جب ہم ایمان پہ چلیں گے تو شاید ہمیں بھی یہ مذاق سننے پڑیں, ہمیں لوگوں کی ہنسیاں اور طعنے برداشت کرنے پڑیں. کوئی بات نہیں, اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اس پر وہ تو کہیے کہ ہم اس پر جمے رہے, ورنہ انہوں نے نہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر چھوڑی تھی, اور جب یہ عذابوں کو دیکھ لیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے. برے کاموں کی ابتدا وہ کرتے ہیں, وہ آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر مومن کا ارادہ مضبوط ہوگا, مومن اپنی روایات کو چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پکڑے گا, پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کھینچ کھینچ کے لے کر جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہی ہوتا ہے, لیکن مومن ثابت قدم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک پیغام ہمیں دیتے ہوئے مثال سے سمجھا رہے ہیں, کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یہاں رک جائیں. اللہ کہہ رہا ہے خواہش نفس کو معبود بنانے والے کہ آپ ذمہ دار ہو سکتے ہیں. سوال ہے, ذرا سوچیں کہ میری خواہش نفس کیا ہے. ایک اپنے لیے سوال ہے کہ میری خواہش نفس کیا ہے, میرا دل کیا خواہش کرتا ہے, میرے نفس کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے, میرے دل میں کیا اچھا لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا, جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا. قرآن تو دیکھیں نا, قرآن ہمیں ایک ایک چیز واضح کر کے بتا رہا ہے. قرآن ایک ایک چیز کی مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی, تم ابھی بھی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑی ہو, ابھی بھی تمہارے دماغ میں کھانا پینا سونا کپڑا جوتا یہی سب کچھ ہے. اچھا جوڑے سلوانے ہیں, پارلر جانا ہے, اپوائنٹمنٹ لینی ہے, اور عید کی ڈشز بنانی ہیں, ان کی تیاری کرنی ہے. آج بھی کوئی فکر نہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی. رمضان گزرتا جا رہا ہے, آج ہم دوسرے عشرے میں شامل ہونے ہوئے, ہمیں آج 2 دن گزر گئے. کیا ہماری توبہ فرق آئی توبہ میں؟ کیا ہماری آنکھوں کے آنسوؤں میں شدت آئی؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ گزرتے وقت کے ساتھ رمضان ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے, اور ہم نے ابھی تک ہم نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے نکال کر اللہ کے تابع لانے کی کوشش نہیں کی. ہم جب تک خود نہیں کریں گے ہمارا نفس کسی قابو میں نہیں آئے گا. ہم نے اس پہ خود کنٹرول کرنا ہے. اپنے نفس پہ کام ہم خود کر سکتے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یہ سمجھتے ہیں وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو قرآن سن کے نہ سنے اور قرآن سن کے نہ عمل کرے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اگر جانور بھی جو ہے وہ کسی جانور کو بھی ٹیم کیا جائے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کی بات سننی ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کی ایک ایک بات کو کاپی کرنا ہے. آپ ذرا کسی جانور کو رکھ کے دیکھیں پاس, کیا وہ آپ کی ایک آواز اور ایک اشارے پہ آ نہیں جاتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ہم قرآن سے وہ سبق کیوں نہیں لیتے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے, حیوان کو بھی تو یہ انسان بناتا ہے, لیکن یہ حیوان کو انسان تبھی بنائے گا نا جب انسان اسے کھول کر پڑھے گا اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اپنی قدرت کے کرشمے دکھا رہے کہ آپ کے رب نے, آپ دیکھیں ذرا سائے کو کیسے پھیلایا اور وہی سے ٹھہراتا ہے. پھر آفتاب کو اس پر دلیل بنایا ہم نے, اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف کھینچ لیا. وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنایا دن کو سو کر اٹھنے کے وقت. اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے, اور آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور اسے
سے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چھپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں، اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا کہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی وہ اکثر ناشکری کے نہیں مانتے۔ یہاں یہ آیت کو نا ہائی لائٹ کریے گا، فَأَبَى أَكْثَرُ الْإِنسَانِ إِلَّا كُفُورًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں انسان کئی ایسے ہیں جو سوائے ناشکری کے کچھ نہیں کرتے۔ ہم تو مثالیں دے دے سمجھا رہے ہیں، دیکھو جیسے آسمان سے اللہ رحمت کے ساتھ بارشیں بھیجتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اللہ نے یہ قرآن بھی بھیجا۔ جس طرح بارش بنجر زمین پر پڑ کر اندر سے اچھے سے پھل پودے اگاتی ہے، سبزیاں باغات لگاتی ہے، پھل فروٹ اگتے ہیں، میوے لگتے ہیں، اسی طرح اسے تم اپنے دل کی زمین پر ایسے آنے دو کہ یہ جذب ہو، اور یہ جو ایمان کے پھل پھول شاخیں بکھریں اور وہ پورا جہان دیکھے۔ مومن کا کردار ایسا ہو، مومن کے اتوار ایسے ہوں کہ جو دیکھے وہ رشک کرے۔ بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ یہ ہے ہائی لائٹ کرنے والی آیت، آیت نمبر 52۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے ساتھ جہاد کرو۔ ہم آج کیسے جہاد کرتے ہیں ذرا سوچیں، ہم آج جہاد کیسے کرتے ہیں؟ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ایک مومن کا حال آج کیا ہے؟ مومن آج کیا کر رہا ہے؟ کیا مومن کو جو کرنا چاہیے تھا وہ کر رہا ہے؟ مومن نے تو اس قرآن کو پکڑ کر جہاد کرنا تھا، قرآن کو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ ہم نے تو کمنٹس بھی کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ تو اتنی غلط لینگویج بولتے ہیں اور گالی گلوچ اور مار کٹائی اور لڑائی جھگڑا۔ ہم تو جہاد بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ لڑنا بتایا قرآن نے، نہیں، قرآن نے کہا قرآن سے جہاد کرو۔ قرآن تلوار تو بہت آخری درجہ ہے جہاد کا، تلوار تو وہاں اٹھے گی جیسے فلسطین جیسے مظالم جہاں ہوں گے، تلوار تو ان جگہوں پہ اٹھے گی۔ آپ کے میرے پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں ہم ایک اسلامی ریاست کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، ہم یہاں تلواریں نہیں اٹھائیں گے، لیکن ہم قرآن اٹھائیں گے۔ ہم اس قرآن کے ذریعے خود کو بدلیں گے، پھر ہم اپنے معاشرے کو بدلیں گے، پھر اللہ نے چاہا تو ہم ساری دنیا کو بدلیں گے۔ شرط کیا؟ قرآن۔ اس قرآن کو اٹھانا پڑے گا، اس کو کھولنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ نہیں میں 10 دفعہ قرآن مکمل کر لوں، رمضان میں بہت ہے، اور ہمیں یہی جلدی ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی پڑھوں تاکہ میرے پارے جلدی نکل جائیں اور میں قرآن جلدی ختم کر لوں۔ ان چیزوں سے باہر آ جائیں، تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس طرح سے پڑھیں کہ یہ قرآن زندگی کے ایک ایک لمحے پر آپ کو رہنمائی دے۔ قرآن نے تو بہت مفصل مثالیں بیان کی، بس ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، دنیا کی جتنی مرضی تعلیم لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اور میں نے کون سی ڈگری لی ہے۔ ہماری ساری ڈگریاں سائڈ پہ، ہمارا عمل اور ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے گنا تو یہ جائے گا، تولا تو یہ جائے گا۔ بعض دفعہ ان پڑھ لوگ قرآن کے لیے اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ پڑھے پڑھے لکھے لوگ بھی فرض نماز تک ان کو نہیں آتی۔ تو کبھی بھی اپنی ویلیو قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں سے کمپیئر مت کریں۔ ہمیں ویلیو قرآن دے گا، ہمیں جو ہے وہ عزت اس قرآن نے دینی ہے، ہمیں اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی کہ اللہ وہ ہے جس نے 2 سمندر آپس میں ملائے، ایک میٹھا اور مزیدار اور دوسرا کھارا اور کڑوا، دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے اور مضبوط اوٹ ہے، نظر نہیں آتی وہ اوٹ، لیکن اس کے ساتھ اوٹ نظر آئے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پانی کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا، بلکہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے پچھلے سال کا دورہ قرآن یاد آ گیا جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے 2 سمندر اکٹھے رکھے، آپس میں نہیں ملتے، ایک میٹھا ہے اور کڑوا اور کھاری، ایک میٹھا اور مزیدار لگتا ہے، دوسرا کڑوا اور کھاری۔ وہاں میں نے لاسٹ ایئر کے دورہ قرآن میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے فوراً بعد جو آیت لائی کہ سسرالی رشتے بھی ہیں اور میکے بھی ہیں، نسب کے بھی ہیں اور سسرال کے بھی ہیں، نسب والے میٹھے لگتے ہیں، ماں باپ کے لیے کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے لیے محبت لگتی ہے، بھانجے بھانجیوں کے لیے دل کھولتا ہے کہ ہم جائیں اور ملیں، دوسری طرف ہمیں کھٹے میٹھے سسرالی رشتوں کا مزہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ آپ دیکھیے نا کہ جب تک سسرالی رشتے نہیں ہوں گے تو شاید میکے کی محبتیں بھی اس طرح سے اجاگر نہیں ہوتی۔ ویسے تو بیٹیاں ماں کے گھروں میں نخری کرتی رہتی ہیں، لیکن جب سسرال سے جو ہے وہ حالات تلخ ہوتے ہیں تو انسان کو اپنے ماں باپ کی قدر آتی ہے، انسان کو اپنے ماں باپ کے گھروں کے سکھ کی قدر آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ دونوں رشتے آپ کو دیے، کھٹا میٹھا بھی دے دیا، سسرال میں تھوڑا پھیکا اور روکھا بھی دے دیا، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہم نے ان کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ان کو لے کر چلنا ہے۔
چاہے رشتہ میکے کا ہے چاہے سسرال کا ہے، ہم نے بہت اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھ کے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اگر اس دفعہ ہم تھوڑا سا تقابل کر لیں کھارے پانی اور میٹھے پانی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کے جو پانی ہے نا وہ کھارا رکھا ہے، تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ کھارا پانی جتنا عرصہ مرضی رہے وہ خراب نہیں ہوتا، میٹھا پانی تھوڑی دیر کچھ عرصہ کہیں رہے گا خراب ہو جائے گا، اس کے ذائقے میں، رنگ میں، بو میں تبدیلی آ جاتی ہے، جبکہ کھارا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے۔ ہاں، اگر جو ہے وہ سارے کا سارا پانی سمندروں میں بھی میٹھا ہوتا تو سارے سمندروں میں بدبو ہو جاتی، انسانوں کا، حیوانوں کا رہنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، ہزاروں سال سے سمندر موجود ہیں، ان میں ہزاروں جانور رہتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، گل سڑ بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی نمکیات کی مقدار رکھی کہ وہ پانی میں بدبو پیدا نہیں ہونے دیتی، اس سے اٹھنے والی ہوائیں وہ پاک ہیں، حتیٰ کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے حدیث کے مطابق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا کہ اگر سمندر کا پانی صاف ہوتا، میٹھا ہوتا تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی، اللہ نے ایک بیلنس نظام رکھا۔ اسی طرح میکے اور سسرال کے رشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے میکے اور سسرال میں ایک نسبت رکھ دی۔ رشتہ داریاں ہیں ہماری جو ماں باپ کی طرف سے ہوں تو بھی، اگر شادی کے بعد میاں کی طرف سے ہوتی ہیں یا میاں کی بیوی کی طرف سے ہوتی ہیں تو بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں میں محبت بھی رکھی ہے، دونوں میں اٹریکشن بھی رکھی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اپنی سوچ کے ساتھ ان رشتوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اگر تو ساس ماں کی روپ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نند بہن کے روپ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب انہی رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو پھر نقصان بہت آگے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دونوں رشتوں کو بیلنس کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ چلانے والا بنائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، شیطان کو خوش کرنے میں لگا ہے۔ وہ جو اللہ کا مخالف ہے تو سوچ لیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور کہہ دیجئے میں قرآن کو پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا چاہے تو وہ تو بے لوث ہی نکلے گا، کسی کو غرض نہیں ہوتی۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا دورہ قرآن کے گروپ میں، وہ شاید نہیں تھی تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ کو قرآن مطلب یہ جو آپ اتنا کام کر رہی ہیں تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے، یہ ان کا کوشچن تھا۔ تو مجھے ان کے کوشچن کی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی، میں نے انہیں کہا کہ کوئی فائدہ کیسا فائدہ، مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں مجھ سے، کیونکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگ سنیں گے، اس دفعہ تو دورہ قرآن میں لوگ کم ہیں، لاسٹ ایئر ہمارے پاس بہت کوانٹٹی تھی، تو اگر دورہ قرآن میں لوگ قرآن سنتے ہیں، ایک بندہ ایک بات سن کے عمل کر لیتا ہے، ایک بندے کی نیت ہی ٹھیک ہو جائے، وہ ارادہ کر لے کہ وہ قرآن پڑھے گا اور سیکھے گا، تو اجر تو ہمارے لیے لکھا جائے گا نا۔ تو ہمیں دعائیں چاہیے، اور دعاؤں سے جو بندہ قرآن کے لیے کام کرتا ہے وہ بے لوث کرتا ہے، اسے صرف دعائیں چاہیے ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لیں۔ وہ دنیا میں اس لیے تھکتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ آخرت میں اجر دیں گے۔ اس ہمیشہ رہنے والے اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، کہیں نہ کہیں پاؤں پھسل ہی جاتا ہے، لہٰذا استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے۔ آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان کیا ہے، کہ ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے، اور اس نے ان کی نفرت میں مزید ہی اضافہ کر دیا۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی، اور اسی نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اگر اللہ کی طرف جھکنے کا ارادہ ہوگا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیغام دے دیا نا، اب ہمارا کام ہے ہم اس سے ہدایت کیسے لیتے ہیں۔ جس نے ہدایت لینی ہے اس نے لے لینی ہے، اور جس نے نہیں لینی اسے آپ جو مرضی دلیلیں دے دیں، آپ اسے جتنی مرضی مثالیں دے دیں، اسے کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور جو لینے والا ہوگا اسے پتہ چل دیتا ہے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل نہیں۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے
ہمارا یقین ہے اس بات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو احکامات جو باتیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بتائیں، ہم اس پر ایز اٹ از یقین رکھتے ہیں۔ آگے کچھ آیات جو آپ کے اور میرے لیے بہت اہم پیغام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ہے عباد الرحمن کی خصوصیات۔ وہ بندے جو اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کی بندی ہیں، سوال لکھیں اپنے لیے، کیا میں اللہ کی بندی ہوں؟ ہم سارے کہتے ہیں کس کے بندے ہیں؟ جی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے بندے حقیقت میں ہیں؟ یہ سوال لکھیں، حقیقت میں اللہ کی بندی ہوں؟ کیوں؟ آگے یہ بھی لکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو عباد الرحمن کے بارے میں کہا کہ عباد الرحمن میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب پڑھتے جائیں گے اور لکھتے جائیں گے اور بات کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے سچے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ رک جائیں، میری چال کیسی ہے؟ سوال لکھیں، کیا میں جب باہر جاتی ہوں یا میں جب گھر میں چلتی ہوں میں کیسی چال چلتی ہوں؟ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اتنی مریل چال چلتے ہیں، جوتے گھسیٹنے کی آواز دوسری گلی تک جاری ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے گھر میں کوئی بندہ اٹھ کے چلنا شروع ہوا، اتنے جوتے گھسیٹ کے چلیں گے، وہ مریل چال ہوتی ہے۔ مومن مریل چال نہیں چلتا۔ اس کے بعد کئی لوگ چلیں گے کھڑک کھڑک کھڑک، اور آپ کی وہ اتنی اونچی جوتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور پتہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی ہیولا چل رہا ہے زمین پہ۔ ایسا بھی نہیں چلنا۔ مومن کیسے چلتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، نرم چال چلتے ہیں، بہت ہی نرمی کے ساتھ، ایسے قدم مضبوطی سے رکھتے ہیں کہ ان کی زمین پہ قدم رکھنے کی آواز نہیں آتی۔ آپ زمین پہ پاؤں رکھیں، آپ کے جوتے کی آواز نہ آئے۔ آپ زمین پہ پاؤں رکھیں، آپ جھک کے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے جیسے آپ اترائی سے نیچے اتر رہے ہوں، آپ ایسے چلتے تھے، اور مضبوط قدم جما کر، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو آپ دیکھیں اتنی آہستہ آہستہ چلیں گے کہ ساتھ چلنے والے کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کئی اتنی تیز چلتے ہیں کہ 2-4 کو دھکا مار کے گلی سے گزریں گے۔ ایسا نہیں، مومن میانہ روی والا ہوتا ہے۔ تو کیا مجھ میں یہ خصوصیت ہے؟ ہر بندہ اپنی ذات کا خود جواب دہ ہے، خود کے لیے ہی لکھنا ہے آپ نے۔ پھر اگلی خصوصیت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب یہ بے عقل یا بے علم لوگوں سے بات کرتے ہیں، جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہے، بس کسی سے بحث مباحثہ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اور خصوصاً اسلام پر بحث۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہمیں بات پتہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہمارے فرقے نے ایک ٹائٹل ہمیں دے دیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اب پتہ ہے یا نہیں پتہ، فقہ پڑھا یا نہیں پڑھا، ریزنز پڑھی یا نہیں پڑھی، اور بس لگ گئے فتوے بازیاں دینے۔ یہ چیز یہاں سمجھائی جا رہی ہے، عباد الرحمن ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو بے فضول کی بحث سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کبھی بھی دین کے معاملے میں آپ بغیر علم کے بحث مت کریں۔ آپ دیکھیے فقہ بہت آگے کی چیز ہے، اب بھی تو ہم پہلی سٹیج پر ہیں، ہم نے قرآن اٹھایا، ہم قرآن پڑھنا شروع ہوئے، ابھی تو قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ابھی تو دل سے شرک نکالنا ہے، ابھی تو توحید پہ جمنا ہے، ابھی تو رسالت کا حق ادا کرنا ہے، ابھی تو ہم نے بدعات کو چھوڑ کر سنتیں اپنانی ہیں۔ اس کے بعد جا کے کہیں کوئی اگلا لمحہ آئے گا، ہم اس لمحے تک پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ پہلے اپنا بیسک تو ٹھیک کریں۔ آپ نے پودا زمین میں لگانا ہے اور آپ مٹی لے لیتے ہیں اور آپ مٹی میں بیج ڈالتے ہی نہیں ہیں، اور بیج ڈالے بغیر آپ اس میں پانی بھی ڈالتے جائیں، گوڈیاں بھی کرتے جائیں، آپ اس کو دھوپ میں رکھیں، چھاؤں میں رکھیں، کیا پودا نکلے گا جب آپ نے بیج ہی نہیں ڈالا؟ ہمیں فی الحال بیج لگانے ہیں، دلوں میں ایمان کا بیج بوئیں، دلوں میں ایمان کو ثابت قدم رکھنے کا بیج بوئیں، پھر آہستہ آہستہ جب اس قرآن کی بارش پڑے گی نا پھر ہمیں رزلٹ ملیں گے۔ اس کے بعد اگلا پیغام، جو اپنے رب کے سامنے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اچھا پچھلی جو پورشن تھا نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کے ساتھ اپنے لیے ایک سوال اور بھی لکھیے گا، کیا میں بدتمیز ہوں یا نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، کیا میں بدتمیز ہوں؟ کیا میری زبان صاف ہے؟ یہ سوال بھی اپنے لیے لکھیے گا۔ معذرت مجھے بعد میں ذرا یاد آیا، تو اگلی آیت کے سامنے سوال لکھیں،
میری راتیں کیسے گزرتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ رات کو قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، راتیں سجدے کرتے ہوئے گزارتے ہیں. پہلے لکھیں میری راتیں کیسے گزرتی ہیں، اور اگلا سوال لکھیں میرا دن کیسے گزرتا ہے، اور پھر تیسرا سوال لکھیں میرے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں. میں 24 گھنٹوں میں کتنی اللہ کی عبادت کرتی ہوں، میں 24 گھنٹوں میں اللہ کو کتنا یاد کرتی ہوں، میں 24 گھنٹے میں اللہ کا ذکر کتنا کرتی ہوں. یہ سارے وہ سوال ہیں جو اس وقت دل سے نکل رہے ہیں میرے، کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں. کسی کو نہیں کہیں، اپنی ذات پہ بات کریں. اصل میں یہ پارہ ایسا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس پارے میں ہم کتنا پڑھ پائیں گے اپنے مقرر وقت میں، اور کتنا ہم سے رہ جائے گا. لیکن کئی آیات ایسی ہیں کہ جب تک ان پہ ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے ہم اپنا محاسبہ نہیں کر سکتے. کیا میں عبادت کرتی ہوں اللہ کی؟ کیا میں عاجزی کے ساتھ عبادت کرتی ہوں؟ میری عبادات کیسی ہیں؟ اس کے بعد والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور جب یہ دعا کرتے ہیں تو دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. اور انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. کیا میں اتنا رمضان گزر گیا ہر وقت میرے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتی رہوں؟ کیا میں ایک ایک کام کرتے ہوئے یہ سوچتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اتنا ذکر جہنم کا پڑھ رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا کوئی گناہ مجھے جہنم کی طرف نہ لے جائے؟ کیا میں اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اللہ کی گرفت آ جانے کی وجہ سے کیا میں انہیں یاد رکھتی ہوں کہ مجھے اس کے لیے استغفار کرنی ہے؟ کیا میں اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کر جہنم سے پناہ مانگتی ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت تو کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. اگلی جو آیت بتا رہی ہے نا وہ یہ کہ ساتھ ساتھ معافیاں بھی مانگنی ہیں، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا ہے، اللہ کے مواخذے سے بے خوف نہیں ہونا. ہمیں عبادات اور اطاعت پر غرور نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا. بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو اتنا نیک، اتنا ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ حساب بھی لے گا، اللہ پکڑنے پہ بھی آ جائے گا. اور بعض دفعہ ہمیں عبادتیں متکبر بنا دیتی ہیں. تو ہمیشہ عبادات میں عاجزی مانگنی ہے، جتنی مرضی عبادات کر لیں ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. آگے سورہ المومنون میں آپ پڑھیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اسی بات کا ڈر ہوتا ہے اللہ کے سامنے آئیں گے تو کیا ہوگا، اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا. اما عائشہ اسی جو ہے وہ آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بیان کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ جو بھی ہم عمل کریں وہ مقبولیت والا ہو. اگلی خصوصیت کیا کہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا اور وکان بین ذلک قواما. یہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ خرچ کرتے وقت اسراف کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ معتدل یا اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں. یہ نہیں کہ گئے تو جتنے پیسے تھے سارے شاپنگ پہ لگائے، اور یہ بھی نہیں کہ گئے اور پورا بازار گھومائے، جو لینا تھا ضروری وہ بھی نہ لیا. درمیانہ خرچ کرنا اسراف اللہ کو نہیں پسند. آپ اپنی ذات کے لیے جتنے مرضی لگائیں اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، بٹ آپ کو اسراف پہ پابندی ہے. اور پھر اللہ کے ساتھ نہ ہی کسی کو شریک کرتے ہیں، اور اگر کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو وہ بغیر حق کے اسے قتل نہیں کرتے، نہ ہی وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. زنا سے بھی دور رہتے ہیں. یہاں ان آیات میں نا گناہ کبیرہ کی ایک ڈیٹیل دے دی گئی کہ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے نا تو اس کا ایمان چڑیا کی شکل میں اس کے اوپر منڈلانے لگتا ہے، اس کی سر سے کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے، ایمان دل سے نکل جاتا ہے. پھر جب وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو ایمان واپس دل میں آ جاتا ہے. تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اور خصوصاً کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ اگر کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر سخت وبال آئے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں. اب دیکھیے آپ نے ساری کوالٹیز پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو لکھنے والی چیزیں تھی اس میں لکھا اچھا میں یہ بھی نہیں کرتی، میں فضول خرچ کرتی ہوں، کیا میں کنجوس ہوں، کیا میں اللہ کے لیے دیتی ہوں، کیا میں اپنے اوپر لگاتی ہوں. سارے سوال لکھ لیں. سارے کوشچنز کے بعد اینڈ پہ
اچھا میرے میں یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، اب کیا کریں؟ اللہ کہہ رہا بس ٹھیک ہے، سوائے اس کے جو توبہ کر لیں، پچھلے گناہوں کی توبہ کر لیں، جو گزر گیا کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، آگے ایمان لے آئیں، نیک کام کریں۔ ایمان لانا اور پھر عمل شرط رکھ دی گئی، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جو کوشش پوری کرے گا نا، اللہ نے کہا وہ ضرور کامیاب ہوگا، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، شرط کیا نیت خالص ہو۔ اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ مہربان ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف وہ سچا رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ لغو چیز پر گزر ہونا اور شرافت سے گزر جانا، کوئی بھی ایسی چیز جو بے فضول تھی، کوئی گانا سن لیا، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، تو عباد الرحمن کی صفت کیا ہے کہ وہ ڈرامے شرامے دیکھ کے روتے نہیں ہیں، وہ جب ایسی کسی چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، اللہ کی آیات کو غور سے سنتے ہیں، غفلت نہیں برتتے، ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کیا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا، جہاں اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی وہ عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہے، چپکنے والا عذاب ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 19 پاروں میں ہمیں کتنے ہی پیغامات دیے، سب سے اچھے پیغامات اور تفصیلی ایک مومن کا ذکر یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے کر دیا کہ اگر ایک شخص ابھی تک اگر عمل کا ارادہ نہیں تھا نا، ان آیات کو پڑھ کے عمل کا ارادہ کر لیں۔ اب تو ہم سورہ انفال پڑھ چکے، اب تو ہم سورہ توبہ پڑھ چکے، اب تو ہم جنگیں پڑھ چکے، ہم غزوات پڑھ چکے، ہم سیریا پڑھ چکے، اب تو ہم نے دیکھ لیا کہ مشرکین کے ساتھ کیا ہوا، منافقین کے ساتھ کیا ہوا، عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا، اور قوم شعیب اہل مدین کے ساتھ کیا ہوا، ہم یہ سب کچھ پڑھ آئے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اگر اب بھی ہم نہیں سنبھلیں گے تو پھر ہمارے لیے شاید نقصان ہے، کیونکہ اس کے بعد جیسے جیسے ہم اینڈ کی طرف بڑھتے جائیں گے جہنم کا تذکرہ زیادہ ہوتا جائے گا، آخرت کی فکر زیادہ لگ جائے گی، لہٰذا ان ساری خصوصیات کو اپنے پاس نوٹ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، صحیح مسلم میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہ ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائیں گے، پھر اس سے کہا جائے گا اے فلاں فلاں فلاں، تو نے فلاں فلاں دن یہ کام کیا تھا؟ وہ سر جواب میں ہلائے گا، ظاہر اس بات میں ہلائے گا، وہاں تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، اس میں نا انکار کی طاقت ہوگی۔ اس کے بعد اس کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جانے ہیں، ظاہر ہے وہ پریشانی میں ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے ہی اتنے ہو گئے، پتہ نہیں بڑے آئیں گے تو کیا ہوگا۔ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی لکھ دی، ہر تمہارا گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھ دی۔ فوراً وہ چیخے گا، فوراً وہ کہے گا اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر، ابھی تو میرے بڑے اعمال پڑے ہیں جو بہت بڑے ہیں، ابھی تو میں نے وہ بتائی نہیں، وہ ابھی تو آپ نے یہاں دیکھے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جب بیان کی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس انداز سے مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ایک مومن توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو کہا نا کہ ہم تمہارے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، تو یہ حقیقت میں ہوگا۔ بس ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جو کریں وہ بہت اچھے طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ الشعراء۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ ہم صرف اس میں پیغامات والی آیات کو دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نشانیاں بتا بتا کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تو آیتیں مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔
یہ تو آیتیں روشن کتاب کی ہیں، اور ان کے ایمان لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑتا تھا، پریشان ہوتے تھے کہ میں ان کو دعوت پہ دعوت دے رہا ہوں اور یہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، یہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کہہ رہے کہ یہ تو جو آپ کو نصیحت آئی ہے یہ اس کی روگردانی کرنے والے ہیں، یہ تو آپ کا جسٹ مذاق اڑاتے ہیں، انہوں نے تو زمین پہ غور و فکر کیا ہی نہیں۔ اگر یہ زمین میں دیکھتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ہم نے تو ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو زندگی کا جوڑا موت ہے، جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ انہیں اس بات کی بھی سمجھ ہی نہیں ہے۔ یقیناً تیرا رب غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں صرف وہ چیزیں دیکھیں گے جو بہت اہم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وہی ساری باتیں جو ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے۔ اصل میں آج کے پارے میں پیچھے بات اتنی زیادہ ہو گئی کہ ٹائم بہت شارٹ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے معجزات لے کر گئے تو فرعون نے جو ایک نئی بات ہے کہ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا؟ اب فرعون نا احسانات یاد کروا رہے، دیکھو تم میرے گھر میں پلے ہو نا، میری گود میں پڑے ہو، اور تم نے بہت اپنی عمر کے حصے ہمارے ساتھ نہیں گزارے، پھر تم اپنا وہ کام کر گئے جو کر گیا اور تو نا شکروں میں سے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے فرعون کہ دیکھو تم ہمارا کھایا اور تم ہمارے ہی کھا کر ہمارا ہی جو ہے وہ پہن کر پلے بڑے، اور اب تم بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ نمک حلالی کرو تم کر کیا رہے ہو؟ اب تو تمہیں اللہ نظر آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا تو احسان ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو کہ یقیناً تم نے غلام نہیں بنایا، تم نے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیکھو بنی اسرائیل جو تھی اسے تو نے غلام بنائے رکھا۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام کو غلام نہیں بنایا تھا، لیکن بنی اسرائیل تو ساری کی ساری اس کی غلام تھی۔ تو فرعون کہنے لگا رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمان اور زمین اور ان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ تو فرعون نے تمسخر اڑایا، اس نے کہا دیکھو ذرا یہ تمہارے باپ دادا کے پروردگاروں کو ربوں کو کیا کہہ رہا ہے، یہ تمہارے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں عقل کیوں نہیں ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک میرے رب کی نشانیاں موجود ہیں۔ فرعون دھمکانے لگا، کہنے لگا میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا، میرے پاس کوئی کھلی دلیل لے کر آؤ۔ فرعون نے جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی، وہ فوراً اسلحہ بن گئی۔ اسی طرح جب اپنا ہاتھ ڈالا تو وہ جب بغل سے نکالا تو چمکنے لگا۔ فرعون تو کہنے لگا یہ تو کوئی بہت ہی بڑا جادوگر ہے اور یہ جادو کے زور سے تم پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، سارے اس کو مہلت دیں اور ہم ذرا سارے شہر کے ہرکاروں کو، سارے جادوگروں کو بلاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جادوگر تو غالب ہی آ جائیں گے۔ جادوگروں نے کہا اگر ہم جیت جائیں گے کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ لالچ آئی انہیں۔ اس نے کہا ہاں تو میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ساری رسیاں ڈالیں تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اس نے ان کے سارے کرتبوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اہم بات ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے اختیار جادوگر سجدے میں گرے۔ انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے رب العالمین پر، اسی رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا اچھا میری اجازت کے بغیر ہی تم نے اس کو رب مان لیا، میں تو تم سب کو سولیاں چڑھا دوں گا اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں دائیں بائیں سے کٹوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اب تو ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اب ہمیں امید ہے کہ ہماری وہ ساری خطائیں معاف کر دے گا، یعنی کہ جو ہم نے گناہ پہلے کیے وہ کہ جو ہم نے جہالت میں لا علمی میں جادو کیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں امید ہے کہ بخش دے گا۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے فرما بردار لوگوں کو لے کر نکلے تو فرعون کو پتہ لگ گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ کریں گے۔
فرعون کو لگا تھا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ اس نے جب تعاقب کیا موسیٰ کا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو تو جو ہے وہ خیر و عافیت سے نکال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب تو یقیناً مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، وہ میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے کہا کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو، دریا پھٹ گیا، معجزہ ظاہر ہو گیا، دریا جو ہے وہ ایسے پہاڑوں کی طرح دائیں بائیں ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور تمام ساتھیوں کو اللہ نے نجات دے دی اور باقی سب کو ڈبو دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یقیناً اس قصے میں تمہارے لیے بڑی ہی عبرت ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن تم میں سے اکثر مومن نہیں، تم دیکھتے ہو لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان قصوں سے عبرت لینے والا بنائے۔ اللہ کے سامنے مال جائیداد، دولت، فراوانی، پیسے کی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں گے تو ہمارے ایمان کی وجہ سے دیکھیں گے اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے دیکھیں گے۔ اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انہیں واقعہ بھی سناؤ جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں کچھ ہو رہا ہو، ہم پوچھیں کہ اچھا یہ کب ہوا، کہاں سے ثابت ہے، کیا ہے؟ نہیں جی بس ہمارے خاندان میں شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہی حال تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوچھ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا اور وہی زندہ کرے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ دعا آگے بعد میں پڑھیں گے، پہلے یہاں تک بات کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر چیز پر غور کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے غور کرنا ختم کر دیا، ہم نے توجہ دینی ختم کر دی، ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا ہوں اور میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بنایا کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو مجھے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمیں تو بھول ہی گیا کہ جب میں بھوکی ہوتی ہوں تو مجھے اللہ کھانا کھلاتا ہے، میرے رزق کا سارا انتظام اللہ نے کیا ہے، میں بیمار ہوتی ہوں میرے گھر میں کوئی میرا قریبی اپنا بیمار ہوتا ہے، شفا کی طلب اللہ سے ہوتی ہے اور اللہ شفا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی امید ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم گناہ کریں گے تو ہم معافی مانگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشیں گے۔ ہم ان ساری چیزوں پر اگر غور کریں تو یقیناً ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں سوالوں کے جوابات دینے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور یہ جتنی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں آ رہی ہیں نا، ساری یاد کیجئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ اپنے لیے بھی یہ دعا کریں اللہ ہمارے پیچھے لوگوں کو ایسا بنائے کہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں کی ایسے جزا دے کہ ہمارا ذکر خیر پیچھے بھی قائم رہے۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی، ہماری اولادوں اور ہمارے والدین کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کریں اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یہ تھا وہ وعدہ جو انہوں نے کیا، ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے۔ اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے، مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا، بے قلب سلیم، قلب سلیم لے کر جائے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، وہی فائدے میں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا دل جو فطرت سلیم پر ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ جھک جائے، جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس یا محفل ہو وہاں دل لگے۔ اب ذرا یہاں رک کر اپنے دل کا جائزہ لیں، میرا دل کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے؟ کیا میرا دل قلب سلیم ہے؟
کیا میرا دل اللہ کی محبت اور اللہ کے نام اور اللہ کے محفلوں میں جا کر پرسکون ہوتا ہے؟ یہ میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کے باقی تو سارے کام کر لوں، بس درس کا ٹائم نہیں ہے، بس قرآن سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا اشتیاق ہو، بے عیب دل، وہ دل جو شرک سے پاک ہو، مومن کا دل، ایسا دل جو ہر طرح کی بدعت سے خالی ہو، جو ہر طرح کی سنت پر مطمئن ہو، جس کے نزدیک دنیا کے مال و متاع کی کوئی اہمیت نہ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرپور دل۔ اللہ کہہ رہا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لائی جائے گی اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا تھے تو کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ دے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندا منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے، اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا۔ اب تو ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی سچا غمخوار دوست ہے۔ اگر کاش کہ ہمیں ایک بار پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ دیکھیے اب آئیں گے اینڈ پہ، اب ایک دفعہ اللہ دوبارہ واپس بھیجے، پھر پچھتاوا ہو رہا ہوگا، ہمیں ایک دفعہ اللہ واپس تو بھیجے، اور اگر اللہ واپس بھیج بھی دے، ویسے ہی گھر دے دے، ویسے ہی مال اور ویسی اولاد دے دے، اللہ کہتے ہیں یہ پھر بھی منکر ہو جائیں گے، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ ہم یہ ٹاپک پیچھے پڑھ چکے کہ اس دن کی حسرتیں پھر کسی کام نہیں آئیں گی۔ یہ ماجرا یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یقیناً آپ کا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ قوم نوح کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ قوم نوح نے نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات کو مان لینا چاہیے۔ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، لہٰذا اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم کیوں بات مانیں، ہم آپ سے کیوں کریں، ہم تو وہی کریں گے جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ ہم تیری تابعداری تو صرف کمزور لوگوں نے کی۔ آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے، میرے سے تو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، میں تو اپنے مال کا حساب دوں گا، میں ایمان والے ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے حساب کے لیے آیا ہے، اور میں تو صرف تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا اچھا نوح اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ قوم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم نے جب جھٹلایا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، بس اب تو جو حقیقی فیصلہ کرنا ہے کر دے، مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو نجات دے دے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کرا کے نجات دی اور باقیوں کو پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ عاد کا قصہ شروع ہو گیا۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں اللہ سے، دیکھیے سارے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں تم سے اس پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کتنا کچھ دیا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار بنا رہے ہو؟ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے نا، وہ بھی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں پر بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی تھیں، پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بناتے۔ آج کل بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ دبئی میں برج خلیفہ دیکھ لیں، آپ جا کر جو ہے وہ دیکھ لیں یورپین کنٹریز کی بڑی بڑی عمارتیں دیکھ لیں، جو صرف اس لیے بنائی گئیں کہ ہمارا ایک نام ہو، اور اس بات سے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ وہ اللہ کی فرما بردار بھی ہوں گے لوگ بنانے والے یا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بڑی صنعت والے تم محل تعمیر کر رہے ہو، گویا تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور ایسا نہیں ہوگا۔ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو، یعنی کہ تم اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہو، لہٰذا تم کیا کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہیں مدد کی تمہاری مال سے اور تمہاری اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتیں دے رہے ہیں، یہ دیکھیں نا ان آیات میں بار بار نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا اور اللہ کے سامنے ہی تم اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بالکل ایسی جیسے آپ اپنے بچے کو سب کچھ دیں، دنیا کی ہر نعمت دیں اور بچہ آپ کے ہی آگے اکڑ جائے تو فوراً سے انسان کہتا ہے یہ تو بہت ہی برا ہو گیا، بہت ہی غلط ہو گیا، یہ کیا بات ہو گئی کہ میں جو ہے وہ ہم اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور اولاد ہے کہ سری چڑھتی جا رہی ہے، ہماری منہ کو آ رہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی سین ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی دی گئی نعمتوں کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کریں اور وہ آگے سے ریئیکشن بھی نہ شو کرے۔
اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نصیحت ان کے لیے ہے جو سمجھنا چاہیں گے، ہر بندہ اس نصیحت سے سمجھ بھی نہیں سکتا۔ پھر بات آ گئی قوم عاد کی۔ قوم عاد نے حضرت ہود کو جھٹلایا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں بھی تباہ کر دیا۔ اس میں تو بڑی ہی نشانی ہے، لیکن اکثر بے ایمان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قوم عاد جو تھی نا، وہ دنیا کی مضبوط ترین قوم تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے سورۃ الفجر میں کہ اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی، اتنی قوت والی، اتنی شدت اور جبروت والی قوم تھی۔ اور پھر اس نے کفر کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا جو 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہا۔ تیز ہوا آتی، آدمیوں کو اٹھاتی، فضا میں بلند کرتی، پھر زور سے زمین کے بل پٹک دیتی، اس سے ان کے دماغ پھٹ جاتے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی، سر اور ان کے لاشیں زمین پر ایسے پڑے ہوتے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دیں، پہاڑ دیے، انہوں نے کنویں کھودے، غار بنائے، مضبوط عمارتیں بنائیں، لیکن باغات کی کثرت، پھلوں کی فراوانی عقل کی کمی پر غالب آ گئی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی نعمتیں ان کو جب دیں، انہوں نے جب قدر نہیں کی تو اللہ نے اٹھا کے ان کو بھی ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اسی طرح سمود نے بھی ایسا ہی کیا۔ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں بھی باغ دیے اور چشمے دیے، کھیت دیے اور کھجور دیے، اس کے باوجود بھی وہ حد سے گزر گئے، وہ فساد کرتے رہے۔ اور پھر اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں کہ اس پر تو جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اگر تم سچو مسجد ہو تو کوئی معجزہ لے آؤ۔ اب آپ نے کہا اچھا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری، یعنی ایک دن گھاٹ سے پانی اونٹنی پیے گی، ایک دن قوم پیے گی۔ خبرداری سے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کی تمہیں گرفت کا بس ایک بھاری دن کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی، بس وہ پشیمان ہو گئے، تو پھر عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ جب آیا تو عذاب ایسا آیا ان پر ایک زلزلے کی مانند، ایسا عذاب آیا، اتنی سخت چنگاڑ تھی کہ سارے مر گئے، ساری کی ساری قوم جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ اکثر اس میں مومن نہیں تھے، لوگوں نے نہیں مانا۔ اسی طرح قوم لوط نے بھی جھٹلایا، ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے۔ نبی نے سمجھایا اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کا جوڑا بنایا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ لیکن وہ باز نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنی ہی جو ہے وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں جو شیطان نے بات ڈالی ہے، ہمیں تو اسی سے تصویر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک بڑھیا جو لوط کی بیوی تھی اس سمیت سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو بچایا، اور باقی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں جکڑ لیا۔ اور ان پر جو عذاب آیا وہ ایک ایسی بارش تھی، ایسی بارش جو پتھروں کی تھی، ایسے کنکر جو ہلاک کر دیتے، جو سر سے جاتے اور شرمگاہ سے نکل آتے، اتنی شدید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ آپ سوچیں نا لائم سٹون کی بارش ہو، کیسی وہ بارش ہوگی جہاں سر پہ پڑتا ہوگا پتھر، زمین سے اوپر آسمان سے آئے زمین پہ، اور گریویٹیشنل فورس کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو ایک چھوٹا سا کنکر بھی کتنی سپیڈ سے آتا ہوگا اور کیسے وہ تکلیف دیتا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سارا ماجرا عبرت کے لیے ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پھر ایکا والوں نے بھی اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ ایکا کہتے ہیں جنگل کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور مدین کی بستی کے جو ارد گرد کے باشندے تھے نا، انہیں کہا جاتا ہے قوم ایکا۔ یہ گھنے ارد گرد گھنے درخت تھے، اور اس جگہ پر وہ اپنی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہاں دعوت تبلیغ لے کر گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہ ایک درخت کی پوجا کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے اس بستی کے رہنے والوں کو اصحاب الایکا کہتے ہیں۔ انہوں نے پیغمبر نے کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور تم اس درخت کی پوجا مت کرو۔ اور وہ ایک اور کام کرتے تھے قوم شعیب، وہ کیا کرتی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ اپنے ناپ تول کو پورا رکھیں۔
اس کے بعد ترازو نبی نے انہیں کہا دیکھو ناپ تول پورا کیا کرو، کم دینے والوں میں تم شامل نہ رہو اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں کی کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا تجھ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، تم تو پاگل ہو گئے ہو، کہہ رہے ہو جیسے آج کل آپ کسی کو کہیں نا کہ نہ کھاؤ سود، آپ کسی کو کہیں نہ یہ غلط کام کرو، کیا کہتے ہیں تمہارا تو دماغ خراب ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس دنیا میں سروائیو کیسے کرنا ہے، تمہاری تو مت ماری ہوئی ہے، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے بھائی یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم اتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہی کام قوم شعیب نے کیا تھا۔ آج ہمارے ہاں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا بندہ ناپ تول میں کمی کا شکار ہے۔ اگر کپڑا دیں گے تو کپڑے میں کمی، سبزی دیں گے تو اوپر سے جائیں گے اور نیچے سے ڈالیں گے، اور ہر بندہ اس چیز کا شکار ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیسا ہوا، اللہ کیوں ہمیں مثالیں دے رہے ہیں۔ ہم ان ساری قوموں کے طریقوں سے عبرت حاصل کریں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہر قوم نے اپنے نبی کو کہا کہ تم تو جادو کیے بیٹھے ہو، ہر قوم نے اپنے نبی کو کہا کہ دیکھو تم تو پاگل ہو گئے ہو، تمہارا تو دماغ خراب ہے کہ تم ہمیں دین کی طرف لے کے آتے ہو۔ جیسے آج کل آپ کسی کو دین کی طرف لے کے آئیں تو ایک دم کہتے ہیں نہیں تمہارا دماغ خراب ہے، اچھا اب ہم چھوڑ دیں، اچھا پھر ہم دنیا میں کیسے رہیں گے، کیسے گزارا کیسے کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے جب جھٹلایا تو انہیں صائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، اور ان پر عذاب ایسے آیا تھا کہ ان پر کافی دنوں تک جو ہے وہ دھوپ رہی، اور روایات میں آتا ہے کہ 7 دن تک سخت گرمی اور دھوپ ان پر مسلط کی گئی۔ اس کے بعد بادل آیا اور انہیں لگا کہ اس بادل سے بہت رحمت کی بارش آئے گی، سارے کے سارے بارش اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اور جیسے ہی وہ بادل کے نیچے جمع ہوئے آسمان سے اس بادل میں سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ ان پر 3 قسم کا عذاب آیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آسمان پر بادل دیکھتے آپ کے چہرے پر آثار جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے چہرے کے متغیر آثار دیکھ کر پوچھا ایک دن میں نے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ بادل دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ جو ہے وہ پریشان کن ہو جاتا ہے، اور جب بارش ہو جاتی ہے تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ایک قوم اسی طرح کے عذاب سے ہلاک ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی بارش دیں رحمت والی دیں، اسی لیے دعا پڑھی جاتی ہے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تو ہمیں نفع مند بارش عطا فرما۔ اس کے بعد اگلا قصہ کس کا؟ آپ کا اور میرا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اسے ایک امانت دار فرشتہ لے کر آیا یعنی جبرائیل امین، اور خاص طور پر اس نے اسے آپ کے قلب مبارک پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ اس صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے علماء کو بھی پتا تھا نا کہ قرآن آئے گا، آخری نبی آئے گا، اس کی ساری نشانیاں یہ ہیں، یہ پوری ہوں گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل کرتے تو پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے، یعنی اگر ان کی زبان میں نہ ہوتا تو انہیں سمجھ ہی نہ آتا۔ قرآن عربی زبان میں اللہ نے اسی لیے نازل کیا کہ عرب والوں کو سمجھ آئے۔ اسی طرح ہم نے گناہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن کو کافر پڑھتے ہیں اس میں سے غلطیاں نکالنے کے لیے، اس میں سے حجت بازیاں کرنے کے لیے۔ جب تک ہدایت کے لیے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے ہدایت نہیں ملتی، اور وہ جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں، ایمان نہ لائیں گے، پس وہ عذاب انہیں ایسے آ پکڑے گا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی مہلت دے دی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مرضی مہلت دے دی جائے کوئی فائدہ نہیں، اور پھر ہم نے انہیں نصیحت کر دی تو ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس قابل ہیں اور نہ ہی ان کی اتنی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کلام کو جوڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، اس قرآن کی تصدیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کی۔ اللہ کہہ رہا بلکہ قرآن شیطان تو قرآن سننے سے بھی محروم کر دیے گئے۔ یہاں کا ذرا رک جائیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سننے سے محروم شیطان کیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ جس پر شیطان کا غلبہ ہو
اس کا بھی قرآن سننے کو دل نہیں کرتا۔ یہ تلخ بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے قرآن چلائیں تو وہ کہیں گے بند کر دو اس کو، کچھ اور لگا لو، کچھ بھی لگا لیں، سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، قرآن ذرا چلنا شروع ہو جائے، دل ہی نہیں کرے گا قرآن سنیں۔ اپنے دلوں کو جانچیں، ایک ایک آیت پر اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیں کہ میرے دل کی کیفیت کیسی ہے، کہیں میرے دل میں تو ایسا کچھ نہیں آ رہا، کہیں ایسا تو نہیں شیطان مجھ پر اتنا غالب آ گیا ہے کہ میں اللہ کا کلام نہیں سن سکتی۔ سب کچھ لگا رہے ٹھیک ہے، قرآن چلنا شروع ہو جائے ہم چینل چینج کر دیتے ہیں، سب کچھ لگا رہے ٹھیک ہے، اسلام کی کوئی بات آ جائے ہم چینل بدل دیتے ہیں، تو کہیں میرے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے بس آپ اس کے ذریعے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ کیا کریے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آیت نمبر 214۔ اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابعداری کرے، اگر یہ لوگ نافرمانی کریں تو اعلان کر دو کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، وہ تو بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا دعوت دو، تبلیغ کا کام کرو، اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ دعوت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو بھی کہتے تھے کہ تم اللہ کے ہاں اپنا بچاؤ یا اپنا بندوبست کر لو، میں وہ تمہارے وہاں کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ آج ہم اپنے ارد گرد ہم سمجھتے ہیں ہمارے خاندان کا ایک بچہ حافظ بن جائے گا تو 70 بندوں کو تو ویسے ہی جنت میں لے جائے گا، لہٰذا چلو کیا کرو، خود جو مرضی کرتے رہو، ایک بچہ حافظ بنا دو۔ ایسے نہیں دین آتا، ایسے نہیں آخرت میں ہمیں ملے گی۔ ہمیں اپنی جلوت اپنی خلوت دونوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی رکھنا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے اور گناہگار پر اترتے ہیں۔ اب یہ نوٹ کر لیں آیتیں 220، 21، 22، 23، 24۔ یہ اچٹتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، شاعروں کی وہ پیروی کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ شاعر ایک ایک بیان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی جان لیں کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ جب آپ کسی کی بات کرتے ہیں، کسی شاعر کی، شاعر کیسے کلابے ملاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا کہ جی میں چاند تارے لا کر توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں رکھ دوں گا اور تمہاری زلفیں ایسے جیسے کالی گھٹائیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ، تو جو پیار محبت کی جو بہت ٹاپ کلاس شاعری ہوتی ہے جس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس میں وہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جو ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے کہا یہ کلام اگر کسی شاعر کا ہوتا تو اس طرح کی باتیں ہوتی اس میں۔ یہ تو تمہیں صاف صاف ہدایت بتا رہا ہے، صاف صاف نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو کیا کرو، تم جو ہے وہ عمل کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر یقین رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، بس اتنی سی بات ہے۔ شاعری اسلام میں بری نہیں ہے، شاعری کو پسند کیا گیا ہے، لیکن وہ شاعری جو ایمان کو اجاگر کرے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کی دلالت کرتی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلالت کرتی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار پر دلالت کرے، اگر آپ ایسی شاعری کریں اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے، حضرت عبداللہ بن رواح شاعر تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اقبال جیسے بھی تو شاعر دیے، اتنے اچھے مولانا حالی جیسے بھی شاعر دیے، انہوں نے کافی حد تک لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر شاعری ایسی کی جائے جو قرآن کے مطابق ہو، جو اسلام کے مطابق ہو اور جو ایک مومن کو جھنجھوڑنے والی ہو، پھر تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ آسمان زمین سے ملائیں، زمین آسمان سے ملائیں، پہاڑوں کو اٹھا کر کچھ اور بنا دیں، پھر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں یہ بھی بتا دیا کہ جو ایمان لائے گا اور عمل کرے گا اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا، کامیاب وہ ہوگا۔ لہٰذا اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے ایمان اور نیک عمل کے ساتھ اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا یہ قرآن ہے، لہٰذا اس قرآن سے ہمیشہ جڑے رہیں۔ اور حتی الامکان کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اس قرآن کے مطابق مومن اور مسلمان بنیں۔ وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے تو اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر آذان کبھی ہم اٹھتے نہیں، ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ تو کبھی سر سجدے میں ہم رکھتے نہیں، کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئے آواز، بند تو کبھی ٹی وی ہم کرتے نہیں،
صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، مگر سیرت سے تو مسلمان ہم لگتے نہیں۔ بڑی داڑیاں رکھ لینا، بڑی جو ہے وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینا اور ہر وقت اپنے آپ کو بڑے حجاب اور نقاب میں رکھنا، یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنے ظاہری حلیے کے ساتھ ساتھ اپنی سیرتیں بھی نکھارنی ہوں گی، ہمیں اچھے طریقے سے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا ہم مسلمان ہیں۔ سورہ نمل شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں قرآن کی واضح اور روشن کتاب کی ہیں، یعنی قرآن کی ہدایت اور خوشخبری ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون ہیں؟ آیتوں کے نمبر کے ساتھ ساتھ اپنے لیے عمل کی چیزیں لکھتے جائیں۔ نمبر 1، جو نماز قائم کرتے ہیں، 2 وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، 3 وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، 4 جو لوگ قیامت آنے پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر کے دکھائے، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے لیے اور میرے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے لیے ہمیں دنیا کی زندگی اٹریکٹ کر رہی ہے، ہمارا دل کرتے ہیں ہم صرف اچھا کھیلیں، اچھا پہنیں، اچھا جو ہے وہ وقت گزاریں، صرف ہم وقت گزاری کے لیے دنیا میں رہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہوں گے۔ بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اس آیت پہ آ کے اپنے آپ کو روک لیں۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو مصحف آپ کے اور میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو حکیم ہے اور علیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی۔ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ اللہ بنعمت القرآن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی قرآن کی، اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ آپ اور میں اگر خود سے چاہتے تو شاید یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں اس وقت نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا کے اس کے سامنے بٹھا دیا۔ اللہ کہتے ہیں جب میں کسی پہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں قرآن پڑھیں۔ اب یہ آپ کے اور میرے اوپر ہے کہ ہم اس نعمت سے کس حد تک مستفید ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ، تاکہ میں تمہارے پاس آ جاؤں اور تم سینکتا آپ لو، یعنی ٹھنڈ ہے تو چلو تمہارے لیے سردی سے بچاؤ ہو جائے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آواز دی اور بتا دیا کہ میں تو اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ موسیٰ بات سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو غالب اور باحکمت ہوں، تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا تو اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے، منہ موڑتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے ایکسپریشن اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور تو دیکھ لیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ حجاب میں ہے، نور کے حجاب میں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ حجاب میں ہے اور اگر وہ حجاب ہٹا دے تو جہاں جہاں اس کی تجلی پڑے وہ ساری چیزیں راکھ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کے کچھ حصے کو دیکھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کہا کہ اپنی لاٹھی ڈالو اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، موسیٰ انی لا یخاف، اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور پہ پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن وہ جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں، اس برائی کے پیچھے تو بھی میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے گی، کسی سے گناہ ہو جائے گا اور وہ معافی مانگ لے گا تو میں بخش دوں گا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال اور وہ سفید چمکتا نکل آئے گا بغیر کسی عیب کے، تو یہ نشانیاں لے اور فرعون کی طرف جا اور اپنی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے، جو ظلم کرے وہ بدکاروں میں شامل۔ بس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے موعظے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ کیوں انکار کیا؟ صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ یہاں رک جائیے۔ فرعون نے اور اس کی قوم نے، اس کی قوم کے سرداروں نے اس لیے انکار کیا کہ ان کے دل میں تکبر تھا، وہ ظالم تھے۔ آج آپ اور میں اگر ہم اپنی ذات، اپنے معاشرے کی بات کریں، ہم اللہ کے کسی حکم پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ دیکھیے انہوں نے، اللہ کہہ رہا ہے ان کے دل یقین کر چکے تھے لیکن انہوں نے زبانوں سے انکار کر دیا۔ آج ہمارے دل تو مانتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے
لیکن ہمارے عمل میں وہ چیز نہیں ہے، تو ہم انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم ظالم ہیں یا ہم متکبر ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ میں کیا ہوں؟ اپنے لیے سوال لکھیے کہ میں اللہ کے کسی حکم پر کہیں اکڑ تو نہیں جاتی؟ ہاں پتہ ہے جی اللہ کا حکم ہے، سن لیا ہے، اب ایک تو تم پیچھے ہی پڑ جاتی ہو، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے کر لیں گے نا، اب اتنی بھی کوئی بات نہیں کہ ابھی کرنا ہے، پڑھ لیا ہے تو عمل بھی کر لیں گے۔ اچھا لوگ وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو پڑھتے ہی نہیں، شکر نہیں کرتے ہم پڑھتے ہیں، اگر پڑھ لیا ہے تو عمل بھی آ ہی جائے گا۔ ہمارے دل یقین کریں اور ہم اس پہ عمل نہ کریں تو ہم کس کیٹیگری میں، ہر بندہ خود دیکھے۔ اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں عطا فرمائیں۔ دونوں باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن یہاں پر صرف ذکر کیا ہے نبوت کا اور بادشاہت کا۔ وراثت میں ملی تھی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو، جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ مقام اور مرتبہ اور ایسی بادشاہت دی جو کسی اور کو نہیں دی دنیا میں، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات، حیوانات، چرند پرند سب کی جو ہے نا سب پر غلبہ دیا، سارے کے سارے ان کے ماتحت تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تمام لشکر یعنی جنوں انسانوں اور پرندوں کو جمع کیا کرتے، اور ان کی ساروں کی انہیں زبانیں بھی آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو ذرا سنو کیا ہوا، سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، اور وہ پورے جو ہے وہ طریقے سے رکھے گئے، یعنی الگ الگ ان کی درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں جانوروں کو بھی اتنا شعور دیا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اگر سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو ہمیں الرٹ ہو کے سائڈ پہ ہو جانا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان مسکرائے اور ہنسے اور دعا کرنے لگے۔ دعا نوٹ کریے گا، آیت نمبر 19، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر۔ ہم بھی یہ دعا کریں، اللہ نے ہمیں بھی تو بے جا نعمتیں دی ہیں نا، ٹھیک ہے ہمارا جنات پہ قابو نہیں، ہمارے انسانوں پہ قابو نہیں، لیکن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا خمیر ڈالا ہے، اس محبت کے ذریعے ہم اپنے پیاروں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں، ہم اس محبت کی طاقت کے ذریعے بڑے بڑی کام کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے۔ اور پھر ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہمارے والدین کا ہونا، اور اس بات کا کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہمارے پیاروں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ دیکھیں سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بھی اٹینڈنس لگایا کرتے تھے، ہمارے تو یہاں انسان بھی گروپ سے غائب ہو جاتے ہیں، سبق سنانے کی باری آتی ہے تو میسج ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس ہیں جواب ہی نہیں دیتے۔ سلیمان علیہ السلام کی جو ہے نا بادشاہت اس سے سیکھیں، جانور بھی اپنی اٹینڈنس لگایا کرتے تھے اور جانور بھی اپنے وقت پر پہنچا کرتے تھے، تو ہم تو جانوروں سے بھی شاید گئے گزرے کہ ہم تو وقت کے پابند اس طرح سے ہیں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پابند بنائے۔ اور کہنے لگے سلیمان یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے جب تک وہ صحیح دلیل بیان نہ کرے۔ یعنی اتنے سخت ٹیچر تھے، کہنے لگے اچھا چھٹی کی ہے، آئے نا ذرا پوچھتا ہوں میں اسے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس نے آ کر کہا میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لاؤں گا جس کی آپ کو بھی خبر نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت دی، بہت علم دیا، لیکن اس کے باوجود اتنا نہیں دیا کہ انہیں ملکہ سبا کے بارے میں پتہ چلتا۔ حدود خبر لے کر آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے استاد ہیں، لیکن اس کے باوجود میں بھی آپ کے پاس کچھ لایا ہوں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایک استاد ایک غلطی کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بات ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے تھی، اچھا استاد یہ کہ وہ اس کی بات سن لے، بجائے اس کے کہ اچھا استاد میں ہوں یہ تم پڑھا میں رہی ہوں یہ تم، اچھا میں بتاؤں گی یہ تو اچھا تم مجھے بتاؤ گے کہ کیا پڑھانا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ گے،
اچھا استاد میں ہوں نا، میں پڑھا رہی ہوں نا، اچھا اب تم بتاؤ گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ رویہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ استاد شاگرد کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے. اگر کوئی بات کہیں اور سے پتہ چلے اور وہ اچھی ہو تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. ملکہ سبا حکمران عورت تھی، اور عورت حکمران تھی. اس کے بارے میں آیا کہ اس کا تخت بڑی عظمت والا تھا. اس کے تخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا تخت بہت بڑا تھا، جو تقریباً 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ جو ہے وہ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا تھا. اور وہ صرف سادہ نہیں تھا، اس میں موتی اور سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے. تو روایات میں تو یہی ملتا ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ ہوا اس کے ساتھ کیا. حدود کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے. شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا کر صحیح راستے روک دیا، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے. اب دیکھیے پرندہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو دیکھا، میں نے ان میں شرک دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ خود سے نہیں کر رہے، شیطان نے انہیں بہکا دیا ہے. شیطان نے کہا ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے. اور وہ ہدایت پر کیوں نہیں آ سکتے؟ حدود اب بتا رہے ہیں کہ انہیں شیطان نے روکا کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمتوں والے عرش کا مالک ہے. اب دیکھیے کہ بہت اچھے طریقے سے بتا دیا گیا کہ ہم جو بھی چھپاتے ہیں اور جو بھی ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ زمین کی پوشیدہ چیزوں کو بھی نکال دیتا ہے. چاہے ہم بند کمرے میں جا کے کچھ لکھیں اور ہم اپنے کمبلوں اور رضائیوں کے اندر جا کے کچھ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے. ہمارے موبائلز کی ہڈن فائلز، لوگوں کو تو ہم ہائڈ کر دیتے ہیں نا، بلاک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز کو نوٹ کرنے والے ہیں. اور پھر سلیمان نے کہا اچھا اب دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم پھر تصدیق کرتے ہیں کہ ہے کیا. میرے اس خط کو لے جاؤ اور انہیں دے دو، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب جب ملکہ سبا کے پاس خط گیا تو وہ کہنے لگی اے سردارو، میری طرف تو ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے سامنے آ جاؤ. اس نے کہا اے میری قوم کے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کرتی. یہاں پر سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ، سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو گفتگو کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. ہمیں بھی ہر کام کے آغاز سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خط لکھتے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے. اور اسی طرح ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، جب بھی آپ کسی سے کنورسیشن کا آغاز کریں تو ہیلو ہائی کے بجائے السلام علیکم پہ توجہ دیں. دوسری چیز یہ کہ وہ ملکہ سبا مشورہ کر رہی ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کیونکہ مشورے کے بغیر کبھی بھی کوئی بھی قوم کامیاب نہیں ہوتی. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے، تو آپ کو مشورہ لے کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوتا ہے. ان سب نے جواب دیا ہم طاقت اور قوت والے ہیں اور لڑنے بھیڑنے والے ہیں. اگر آپ کو اختیار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. یعنی کہ آپ اگر چاہتی ہیں آپ سوچیں، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے پر عمل کریں گے. اگر آپ کہتی ہیں جنگ کرنی ہے ہم تیار ہیں، اگر آپ کہتی ہیں کہ ان سے بات چیت کرنی ہے تو بھی ہم تیار ہیں. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. میں ایسا کرتی ہوں کہ انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. عورت سمجھدار تھی نا، اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو کیسے بچاؤں کہ اس سے پہلے کہ وہ آ کے لوٹ مار کریں، ہمیں ہمارے ملک سے نکالیں. ہم انہیں تحفے تحائف دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا اگلے کیا کرتے ہیں. لہٰذا جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے، اس نے تمہیں جو دیا ہے اس سے بھی. بس تم اپنے تحفے بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو. جاؤ ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ. ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے باہر نکال دیں گے. آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ اب یہاں پر رک کے دیکھیں
سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحفے نہیں لیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم مثلاً دین کے معاملے میں اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، اپنے ماحول کی بات کریں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہے اگلا بندہ ناراض نہ ہو جائے، وہاں تحفے تحائف سے بات کو ٹالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پر ملکہ سبا نے بھی یہی کیا کہ دیکھتے ہیں ذرا وہ کیا کرتے ہیں۔ آج ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بڑے بڑے تحائف کے چکر میں اور بڑے بڑے پیسوں کے لالچ کے چکر میں اپنے ایمان کا کہیں نہ کہیں سودا کر دیتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے سرداروں سے، قوم کے سرداروں سے کہا کہ اس کے ملکہ کے آنے سے پہلے یا ان لوگوں کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ ایک جن کہنے لگا کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں آپ کے پاس وہ لے آتا ہوں، یقین مانے میں اس پر قادر ہوں، یعنی میں فوراً سے لے آؤں گا، اور میں امانت دار بھی ہوں جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی چیز ہے، یہاں جن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کتاب کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بول اٹھا، ہو سکتا ہے وہ جن بھی کتاب کا علم رکھتا ہو، وہ جن بھی مسلمان ہو، کہنے لگا کہ وہ بول اٹھا، آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اب واللہ عالم اس نے کیسے پہنچایا، 1500 میل دور تھا سبا کا ملک، اب وہ وہاں سے کیسے ان کے پاس آیا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جو مطلب اگر فرض کریں کوئی اٹھا کے لاتا نا، تو اسے 3 سے 4 گھنٹے جو ہے نا وہ مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے میں لگتے، اور کوئی طاقتور انسان تو اسے اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا ہوا کیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا ملکہ سبا کا تخت۔ جب تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے جب اسے موجود پایا تو کہنے لگے کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ اللہ نعمت دے نا تب بھی شکر، اللہ تعالیٰ نعمت دے تو ناشکری نہیں کرنی، اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار تو بڑا ہی غنی اور کریم ہے، اللہ کو کیا پرواہ، جو ناشکری کرتا ہے کرتا رہے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اس تخت میں تھوڑا سا رد و بدل کر دو، تاکہ پتہ لگے کہ اسے اپنا تخت پہچاننے میں سمجھ آتی ہے یا نہیں، یعنی کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی چیز ہے، آپ جتنے عرصے بعد مرضی اپنی چیز کو دیکھیں، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی آ جائے تو آپ اپنی چیز کو پہچان جاتے ہیں، اور عورتیں تو بہت اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتی ہیں۔ آپ کی ایک پلیٹ یا آپ کا ایک چمچ کسی اور کے گھر چلا جائے، آپ سال بعد بھی دیکھیں گی نا تو آپ کو یاد آئے گی، اچھا یہ تو میری پلیٹ ہے، میرے جہیز کے برتن تھے، اور یہ تو میری چمچ ہے، اس پہ یہ جو نشان ہے نا تو یہ میری چمچ ہی ہے، اور یہ تو ڈیزائن تھا ہی میرے پاس۔ تو اسی طرح ملکہ سبا کے ساتھ بھی ہوا، جب وہ آئی اس نے تخت دیکھا تو اس نے کہا یہ تو میرا ہی تخت ہے، اور بہت مسلمان تھی، بہت ذہین تھی، ہدایت پانے والی تھی، اگر وہ کم عقل ہوتی تو اس کو سمجھ نہ آتی نا، تو اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ گئی کہ یہ حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنے پانچے کھول دیے، فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ جو نعمتیں سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود ہیں نا، یہ نعمتیں کسی انسان کے پاس ہونا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ سب کچھ دیا، لہٰذا وہ فرما بردار ہو گئی۔ یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی 2 فریق آپس میں جھگڑنے لگ پڑے، یعنی مومن اور کافر۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ یہ آیت نوٹ کریں، آیت نمبر 46 ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے، اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں استغفار کی کثرت کرنی ہوگی۔ وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی تو اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ یہ کہنا کہ نحوست ہے، فلاں بندہ منحوس ہے، فلاں بدشگون ہے، یہ کہنا بھی گناہ ہے۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کرنے کی انہوں نے قسم کھا لی، ٹھیک،
انہوں نے کہا کہ بس اب ہم ایک تو انہیں قتل کر دیں گے اور دوسرا ہم یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم قتل کے وقت موجود نہیں تھے. انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے. اللہ کہہ رہے ہم نے سن لیا ان کی سازش کے مقابلے میں، ہم نے بھی ان کی سازش کے مقابلے میں ان کے مکر کا جواب دیا. کیسے؟ ان کا مکر یہ تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں حضرت صالح علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دیں گے، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوچ لیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اب دیکھو کہ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا. ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا، سارے کے سارے. اللہ کہہ رہے صرف 9 سردار ہی نہیں، پوری قوم کو ہم نے غرق کر دیا. یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. ہم نے ان کو جو ایمان لائے اور پرہیزگار تھے بچا لیا. اور لوط کا بھی ذکر کرو، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ کیا یہ بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو. اور قوم نے جواب دیا آل لوط کو اپنے شہر سے در بدر کر دو، یہ تو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. اس آیت کو ذرا ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر 56. آج جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، جب ہم کسی کو دین کا پیغام دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی پتہ ہے تم بھی مومن ہو، ہاں جی پتہ ہے اب 4 سپارے تم نے پڑھ لیے ہیں، اب تم ہمیں درس دو گی اور ہمیں تبلیغ کرو گی. اور جی پتہ ہے 4 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینے سے تم مدرسے جا رہی ہو، یا 1 دورہ قرآن تم نے کر لیا، اب آئی تم ہمارے لیے بڑی مفتیہ، اب تم ہماری مفتی بنی اور مولویانی بنی پھرتی ہو. تو یہی انداز ہوتا ہے ہمارا. یہ باتیں ہائی لائٹ اس لیے کرواتی ہوں نا کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا جج کریں، ہم ان قوموں کے مقابلے میں کس مقام پر کھڑے ہیں. قوم لوط نے بھی یہی کہا نا کہ ان کو نکالو ذرا، یہ تو بڑی پاک باز بنی پھرتی ہیں. آج آپ کسی کو کہیں نا آپ اپنی شادی میں یہ والا فنکشن نہ کریں، وہ کہیں گے اچھا آپ نے نہیں آنا تو آپ نہ آئیں، ٹھیک ہے، ان کو دعوت ہی نہ دو. جو آ کے باتیں کرتے ہیں نا ان کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو اعتراض کرتے ہیں انہیں دعوت ہی نہ دو. کیا کرو؟ اپنی مرضی کرو. تو یہی انداز تھا ان کا بھی. جیسے آج ہم کہتے ہیں تم بڑی نیک پروین، پتہ ہے جی تم کیا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے بچا لیا، اور وہ باقی رہنے والوں کا تو ہم پہلے ہی اندازہ لگا چکے تھے. اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی، بس ان کے دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی. تو کہہ دیجئے قل الحمدللہ، تمام کی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اور اللہ کے لیے تعریف کے ساتھ کیا آیا؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ ہم نے عباد الرحمن کی خصوصیات پڑھی سورہ المؤمنون میں، پیچھے والی آیت سورہ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی جو سورہ تھی اس کے اختتام میں ہمیں یہ بات بتا دی. ٹھیک ہے، کیا بتا دیا؟ سورہ الشعراء میں ہم نے پڑھی، سورہ فرقان، روزہ لگ گیا تھوڑا سا. اچھا، سورہ فرقان میں ہم نے عباد الرحمن کی خصوصیات پڑھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا پارہ مکمل ہونے کے بعد کہا تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے اور اس کے ان برگزیدہ بندوں کے لیے، عبادہ الذین اصطفیٰ، جنہیں اللہ نے چن لیا. اب سوچیں کیا میں اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوں؟ کیا میں نے قرآن کے الحمدللہ 19 پارے مکمل کر لیے؟ دل کی کھیتی میں تھوڑی بہت نرمی آ گئی ہے، محبت اجاگر ہو رہی ہے، دل کر رہا ہے کہ میں اس قرآن کو مزید تفصیل سے پڑھوں، میں اس کی ڈیپتھ سٹڈی کو پڑھوں، اس کی تفاسیر کو پڑھوں، میں احادیث کو پڑھوں. اور میں آپ سب کو ایک دفعہ دعوت دوں گی، جو جہاں سے پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. اگر کوئی ہمارے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم. آپ کہیں اور سے کسی بھی ادارے سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ قرآن کے ساتھ جڑیں. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کہاں سے پڑھا، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کون سے مدرسے سے پڑھا، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کس جو ہے وہ استاد کے پاس پڑھا. پڑھنا قرآن ہے، کھول کے پڑھنا ہے، اور کتابوں سے ہٹ کے پہلے قرآن کو پڑھیں. سب سے بہترین زندگی گزارنے کی کتاب یہ قرآن ہے. اگر ہم اس قرآن سے سبق لینا چاہتے ہیں نا تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہاں، قرآن کو چھوڑ کر اگر آپ اور کتابیں پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کو وہ ہدایت نہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. سب سے پہلے قرآن، پھر احادیث، صحاح ستہ پڑھیں، آپ احادیث پڑھیں، آپ سیرہ پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو دنیا اور آخرت میں ہمارا رفیق بنائے. اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.